أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ذی وقار سامعین، ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں اور اس کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ کے حکم سے اور آپ کی محبت سے میرے یہاں پر تقرری اور یہاں پر ڈیوٹی لگ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے. بس دعا کریں اللہ مجھے اپنا فریضہ احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. اور جو مقصد ہے قرآن و سنت کی تبلیغ، دین کے متعلق باتیں بتانا، اللہ حق بات مجھے پوری زندگی کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اللہ حق بات مان کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے مائک اتلے اے تلوے کوشش کرو اس نو چینج چا کرو کیونکہ اکھیاں دیکھو اے آویں دے بولنا اسے چھے ہو سکتا ہے پین ہو سکتی چینج پن چینج کر دو با اتھے ہوئے سی نا با میرے بندے نظر آ انہوں نے میرے کو مائک آویں دے ٹیٹ کر یار تھوڑا جے ڈھلے اب ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹیٹ کرائے نا ہاں ٹیٹ ماشاء اللہ. اچھا جی اگے لا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے انسان پر لاکھوں کروڑوں ان گنت نعمتیں فرمائی ہیں.
ساری نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت وہ ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت نصیب ہو گئی وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جس بندے کو ہدایت نصیب نہ ہوئی، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسا بندہ شکل میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہدایت نہیں ہے، لہٰذا اس کا انجام دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے ہدایت تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، ہدایت کی مختلف قسمیں ہیں، ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ چند درجات اور قسمیں ہدایت کی بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ہدایت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ جس کی منزل اللہ گم کرا دے اس کو سیدھا راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور پھر اللہ نے ہدایت رکھی اپنے پاس ہے۔ ہدایت کس کو دینی ہے، ہدایت کس کو نہیں دینی، یہ اللہ نے اپنے پاس سارا اختیار رکھا ہے۔ لہٰذا آج جمعہ کی نشست ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہدایت کے 4 درجات بیان کروں گا۔ کتنے درجات؟ 4 درجات۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مفردات القرآن میں یہ بات وضاحت کی ہے، فرمایا وَہدایۃ اللہ تعالی للانسان علی 4 اوجہ، 4 قسم کی ہدایت ہوتی ہے، 4 درجے ہیں ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے یا دیگر مخلوقات کو دیتا ہے۔ 4 قسم کی ہدایت، ان میں سے پہلی ہدایت، توجہ کریں، ان میں سے پہلا درجہ، اس درجے کے متعلق علماء لکھتے ہیں یہ درجہ عام ہے، ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، انسان سب کو دیتا ہے، جنات کو دیتا ہے، اور دیگر جتنی مخلوقات ہیں اللہ وہ ہدایت سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہدایت کا ہے۔ اب اس کے متعلق میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، پھر نمبر 2 درجہ جو ہے وہ بتاؤں گا، پھر اس طرح درجہ بدرجہ انشاءاللہ۔ توجہ کریں جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ ہے اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف کرایا، رب کا، تو کس طرح کرایا، اس کے اندر اس ہدایت کا تذکرہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ توجہ، ربنا الذی، فرعون وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے فرما رہے ہیں او بدبخت فرعون، توجہ کر، یہ تو جو ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے، تجھے ربوبیت ڈھکتی کوئی نہیں ہے، تیرے لیے مناسب کوئی نہیں ہے۔ رب ہونے کا، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے توجہ کرو، رب کا معنی کیا ہے؟ انشاء الشیء حالاً فعالاً الی حد التمام، کسی چیز کا وجود ہی کوئی نہ ہو، اس کو وجود عطا کرنا، پھر اس کو پروان چڑھانا، درجہ بدرجہ اس کو پروان چڑھاتے جانا، اور عروج
عروج پر بلندی پر پہنچا دینا. جو ذات یہ سارے کام کرے, عدم سے وجود بخشے اور پھر اس کو ساری چیزوں پہ پروان چڑھاتا جائے, جو ذات یہ کام کرے اسے رب کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او فرعون تو جو کہتا ہے میں رب ہوں, سن لے میرا رب کون ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ, جس اللہ نے ساری کائنات کی چیزوں کو پیدا کیا ہے, ایک بہترین طریقے سے پیدا کیا. سورۃ اعلیٰ 30واں پارہ پہلے نمبر کی آیت ہے. یہ حوالے آپ یاد رکھا کریں ہیں, لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے اس کو سن کے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حوالہ غلط ہو میں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے. سورۃ اعلیٰ 30واں پارہ ہے, آیت نمبر 1 سے شروع کریں. اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ, اس رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کر. الذی خلق فسویٰ, رب اعلیٰ کون ہے؟ جس نے پیدا کیا اور برابر کیا, سیدھا بہترین پیدا کیا. والذی قدر فہدیٰ, اس اللہ نے کیا کیا, انسان کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا اور اس کو ہدایت عطا فرمائی. صرف انسان نہیں, ساری مخلوقات کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. کون سی ہدایت؟ جو پہلے درجے کی ہے. یاد ہے نا بات میری؟ پہلا درجہ ہدایت کا جو اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, جو اللہ انسانوں کو بھی دیتا ہے, ساری مخلوقات کو دیتا ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ, وہ رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, ہر چیز کو پیدا کیا, ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. پھر فرمایا فہدیٰ, اس کو ہدایت بخشی. کون سی ہدایت؟ کافر کو کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ دیگر مخلوقات, جانوروں, نباتات اور دیگر جمادات وغیرہ, ان کو کون سی ہدایت ہوتی ہے؟ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں او لوگو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, اس کو نہ ڈاکٹر سکھاتا ہے, نہ ماں سکھاتی ہے, نہ ابا سکھاتا ہے, نہ وہ دائیاں سکھاتی ہیں. بچہ خود بخود رونا شروع کر دیتا ہے. پھر بچے کو کس نے سکھایا؟ اور بچہ جب تجھے تیری ماں اپنے سینے سے لگائے, گٹ گٹ کر کے دودھ پینا شروع کر دیا کر. جب تجھے بھوک لگے تو رونا شروع کر دیا کر. یہ ہدایت دینے والا, یہ باتیں سمجھانے والا, یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور میرے بھائیوں یہ تو انسان ہے. جانوروں میں دیکھ لو, بچڑا یا بچڑی, بکری کا بچہ یا بچی, وہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت جو ہی وہ تھوڑا سا اپنی جان کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے, فوراً ماں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے, ماں کو چمٹتا ہے, ماں کا دودھ پیتا ہے. یہ ساری ہدایت اور رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ, اللہ ہی وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو ہدایت والی نعمت عطا فرمانے والی ذات ہے. اس کے بعد فرمایا اور لوگوں دیگر چیزوں کو دیکھو, یہ تو تم, اللہ توجہ کرو, یہ تو تم انسان ہو یا یہ جانور ہیں, دیگر مخلوقات کو دیکھو. سورج کو ہدایت کی, تو نے فلاں ٹائم پہ طلوع ہونا ہے اور پوری رانائی اور نور بکھیرنا ہے. سورج اپنی خدمت میں لگا ہوا ہے, اللہ کی
ہدایت کے مطابق چاند کو ہدایت دی تو نے یوں کام کرنا ہے، اور تو اور رہ گیا اللہ نے ہدایت دی انسان کے اعضاء کو، اللہ نے آنکھوں کو ہدایت دی کہ تم زبان کے قریب ہو، حالانکہ تمہارے اندر زبان والے جو الفاظ ہیں وہ تمہیں زیادہ سنائی دینے چاہیے، لیکن سننا نہیں ہے، آنکھوں تم نے دیکھنا ہے، اور زبان تو نے بولنا ہے، تو نے سننا کوئی نہیں، اور کانوں تم نے سننا ہے، تو نے پکڑنا کوئی نہیں، اور ہاتھوں تم نے چلنا نہیں، پاؤں نے چلنا ہے، تم نے پکڑنا ہے۔ یہ انسان کے اعضاء کو ہدایت دی اور دیگر مخلوقات کو ہدایت دی۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ربنا وہ ہمارا رب ہے جو ہر چیز کو ہدایت دینے والا ہے۔ اپنے موضوع ذرا یاد رکھو، میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہدایت کے کتنے درجات؟ 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا، اللہ نے ساری مخلوقات کو وہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ چاہے کافر کا بچہ ہے وہ بھی دودھ کے لیے روتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو وہ پیاسا ہوتا ہے یا بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے، اس کو اگر اندھیرے میں بند کر دو تو وہ اگر سمجھدار ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی کرنے والا اللہ، یہ ہدایت کا پہلا درجہ۔ اس کے بعد فرمایا علماء نے، حضرت امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں ہدایت کا دوسرا درجہ لکھا ہے، فرمایا یہ ہدایت عام نہیں خاص ہے۔ پہلی ہدایت عام ہے سب کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، اور دوسری ہدایت اب یہ خاص ہدایت ہے۔ توجہ کرو، خاص ہدایت کون سی ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے، لیکن یہ عام کوئی نہیں، یہ خاص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور یہ ہدایت خاص میں دیتا کیسے ہوں؟ میں اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، او لوگو ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت کی اطلاع دینے والے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ توجہ کرو میرے بھائیوں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کا بندوبست فرمایا، اس کے بعد فرمایا ہدایت کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کا بندوبست فرمایا، اور فرمایا لوگو اے ہدایت بڑی خاص ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ اس کی تمنا کرے گا تب میں اللہ ہدایت دوں گا۔ پہلی ہدایت ہر کسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن دوسرا درجہ وہ خاص ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ جو تمنا کرے گا اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو سن لو، او لوگو سن لو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ او لوگو سنو، نماز اگر تم ادا کرنے لگے ہو، اگر نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی ہے؟ نہیں ہوندی۔ ہاں اے پتہ ہوئے امام دی سورۃ فاتحہ اور مقتدی دی طرفوں ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟
قرات الامام لہو قراتن امام دی قرات او مقتدیاں دی طرفوں دیے لہذا اتھے تے نہیں پڑھنی جو امام دے پیچھے ہو اگر بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس وقت کیا کرے گا فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز ادا نہیں ہوگی یا رسول اللہ آپ کیوں فاتحہ کو لازم قرار دے رہے ہیں فاتحہ کو کیوں واجب قرار دے رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ اس فاتحہ کے اندر ایک بہت بڑی دعا ہے فاتحہ کے اندر کیا ہے بہت بڑی دعا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کنڈیاں کے ساتھیوں اسانو پتہ ہی کوئی نہیں اسانو پتہ ہی کوئی نہیں اسا نماز پڑھ دے پہ اسانو ہی نہیں پتہ اللہ کو منگ دے کے پیا یا اللہ ساڑھے تو مطالبہ کے پیا کر دے توجہ کر فرمایا لوگوں فاتحہ کے اندر بہت بڑی دعا ہے کون سی دعا فرمایا ذرا توجہ کرو خلاصہ سن لے اگر موضوع آج مکمل نہ بھی ہوا اگلے ہفتے کر لیں گے اب تو میں آپ کا پکا مہمان ہوں نا انشاءاللہ اللہ اکبر آپ نے تعاون یہ کرنا ہے بے ٹائم پہ تشریف لانے ہیں ٹھیک ہے ٹائم پہ آنا ہے انشاءاللہ تاکہ بات میں سمجھا سکوں آپ کو سمجھ آ سکے اللہ بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے نیت باندھی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا سبحانک یہ پڑھا اس کے بعد تعوذ تسمیہ یہ چیزیں پڑھی سورۃ فاتحہ شروع کر دی سورۃ فاتحہ کے اندر کیا کہہ رہا ہے الحمدللہ اور لوگوں ساری تعریفوں کا حقدار کون ہے اللہ کی ذات ہے الحمدللہ کیوں اللہ کی ذات ہے رب العالمین وہ ساری کائنات کو سارے جہانوں کو پالنے والا جو ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہی ذات ہی تعریفوں کے لائق ہے اور یاد رکھو اور کوئی کچھ پیدا نہیں کر سکتا منے ہو اور کوئی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا لا یخلقون شیئا او لوگو ایک ذرے دے برابر کوئی کائنات دی ہستی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی کیوں وَهُمْ يُخْلَقُونَ اس واسطے پیدا نہیں کر سکتی کہ وہ خود جو مخلوق تم کہہ رہے ہو وہ مخلوق خود پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے یہ خود اپنی پیدائش اللہ دی محتاج ہوئے عروج انہوں پیدا کر سکتے چلو توحید کا پہلو آ گیا تو سن لو بات سورۃ الحج آخری رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ حج دا آخری رکوع ہے 70واں پارہ ہے او دا بھی آخری رکوع ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس دنیا کے انسانوں توجہ سے سنو زور با مثلاً اللہ تمہیں مثال دے رہا ہے مثال دی گئی ہے تمہیں زور با مثلاً فَاسْتَمِعُوا لَهُ انج نہیں فرمایا فَاسْمَعُوا لَهُ انہوں سنو اے نہیں آکھا اگر صرف سنانا مقصود ہوتا تو فرماتا اللہ پاک فَاسْمَعُوا لَهُ نہ فرمایا نہ استماع فرمایا اور لوگو فَاسْتَمِعُوا لَهُ صرف کنہ نال نہیں ہاں دے کنہ نال سننے ٹھیک ہے صرف کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اللہ کیری مثال دینا چاہنا ہے کون سی مثال دینا چاہتا ہے جو ہمیں اتنا زیادہ متنبع کر رہا ہے ہمیں اتنا زیادہ الرٹ کر رہا ہے ہوشیار کر رہا ہے اللہ نے فرمایا سنو ان الذین تدعون من دون اللہ
کے سوا جن کے نام کے چراوے چراتے ہو، جن کے نام کی دعائیاں دیتے ہو، اے فلاں بابے دے نام دا، اے فلاں حضرت جی دے نام دا، اے 11ویں حضرت دے نام دی، اے ہن کنڈے بابے جعفر دے نام دے۔ سنے نہیں کنڈاں دے بارے؟ کھادے تا کوئی نہ ہو، سنے تو پکے مواحد ہو ماشاءاللہ ہے۔ کنڈے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اتنا مینوں نہیں پتہ بھی پکیندے کیسے ہیں، یہ مینوں نہیں پتہ، ٹھیک ہے ہاں جی، ہاں وہ بتاتا ہوں۔ بہرحال کنڈے پتہ ہے کیا ہے؟ کنڈے یہ جو 22 رجب گزری ہے نا پیچھے ہے، کنڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی وفات کا دن ہے، جنہوں نے 22 سال حکومت کی ہے اور کفار کی ناک میں دم کر دیا انہوں نے، ایسا انہوں نے اپنی سیاست کو، اپنی حکومت کو مضبوط رکھا، اور 64 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ یہ کابل اور یہ سارے علاقے ان کی کسٹڈی میں تھے، ان کے زیر سایہ تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کا کرنا، جس دن وہ فوت ہوئے، اپنی آئی موت سے فوت ہوئے، دشمن کے حملے سے ہمیشہ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا، تو وہ جب فوت ہوئے تو دشمنان اسلام نے اسی دن سے یہ مٹھائیاں بانٹنا اور پکانا شروع کر دی، اور پھر اس کا نام رکھ دیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں۔ بالکل آپ علماء سے پوچھیں، نہ حضرت امام جعفر صادق یا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ اس دن پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی خاص کارروائی ان کی اس دن میں ہو، کوئی ایسا بالکل ثبوت کوئی نہیں ہے تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ کی وفات میں خوشی مناتے ہوئے یہ حلوہ اور یہ چیزیں پکائی جاتی ہیں جن کو کنڈوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ توجہ کرو، فرمایا لوگوں یا ایھا الناس، او لوگوں سن لو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تمہیں ایک مثال دے رہا ہے، توجہ سے کان کھول کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اے بابا کرنی والا میری کشتی پار لگا دینا، اے بابا فلاں بیڑا دھک دے، اے بابا مینو پتر تے ٹکر دے دے، اے بابا میرا بگڑی بنا دے، اے بابا مجھے فلاں چیز دے دے، صحت دے دے، اللہ فرماتے ہیں تدعونا، اور جن کو تم پکارتے رہتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، قرآن میں حوالہ موجود ہے، 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، اور سورت حج بھی یہیں پہ ختم ہو رہی ہے، سورت حج کا بھی آخری رکوع ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، والا ویجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، توجہ کر ذرا بات سمجھاؤں، ہو سکتا ہے کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر، کوئی گدی نشین بیٹھے ہوئے ہوں جو یہاں پہ کہتے ہیں، وہ ایک بیٹھا ہے نا پیر، وجد کہ مرید دے گھر گیا تے اتھے آکھا بھائی اے بھائی میں آ گیا، میرے لیے کھانے شانے تیار کرو، یہ ہے وہ ہے۔ وہ بیچارہ وہ جو اصل مرید تھا وہ گھر تھا کوئی نہیں، اس کی مسز اور وائف گھر میں تھی، بیوی، اس نے جو ہے سیمیاں پکانا شروع کر دیں۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اچانک ایک کے ہو گیا پیر صاحب نے، بھائی وہ دوبارہ کی تھا، خیر ہو حضرت صاحب، اور دیکھا جی وہ مسجد نبی دے اندر کتا وردہ پہ آئے، میں اس نے بھجایا ہے، استغفر اللہ، مسجد نبی کی مسجد میں کتے، اللہ اکبر۔ میرا گمان یہ ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، کہ میں نے مدینہ میں کتا دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں دیکھا نا،
میری آبزرویشن یہ ہے کہ میں نے مدینے میں کتا نہیں دیکھا، بہرحال وہ مسجد نبوی کتا ورندا پہ ہے، اللہ معاف کرے۔ مریدنی جو تھی نا، مرید کے گھر والی، وہ بڑی سمجھدار تھی۔ اس آخیا بھائی واہ پہنچو اس پیر ہے بھائی، بڑی گل ہے بھائی، اتوں باہ کے کتے حق لیندہ بیٹھا ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ سیمیاں جب تیار کی، وہ موٹی سیمیاں، وہ مشین والیاں، بازاری نہیں، مشین والیاں، دیسی گھیو والیاں، ہاں۔ تو اس نے وہ جب تیار کی تو اس نے کیا کیا، نیچے شکر ڈالی، اس پہ گھی ڈالا، اس کے اوپر سیمیاں ڈال دی، اور وہ جو ہے نا اوپر سے صرف سیمیاں نظر آ رہی تھیں پھیکی پھیکی، وہ ڈش میں یا تشت میں یا پلیٹ میں یا جس چیز میں بھی رکھ کے پیر صاحب کے سامنے، لا پیر صاحب صدقے ونیا کھاؤ۔ پیر صاحب نے دیکھا تو اندر سے غصہ بھا ہو گیا، بھئی ہے میرے نال مذاق، پھکیاں سیمیاں میرے اگے رکھیاں۔ اس نے کہا ادھر آ، وہ مرید نہیں ہے، جی میں صدقے، اے بتا بتے مذاق واسطے میں لبھیاں۔ اس نے کہا حضرت کیا مطلب؟ اس نے کہا میرے سامنے پھکیاں سیمیاں کھین کے آ گئی ہیں، پھیکی سیمیاں، لے جا میں نہیں کھاتا۔ وہ مریدنی ہائی کوئی لگدا انہوں اشاعت و توحید والاں دی سٹھاں لگی ہوئی ہیں، قرآن نال اس دا عقیدہ کچھ بنا ہوا ہے، اس چاہیے سوٹی تے آئیے پچھلے پاس پھر کے تے پیر نو کانڈے چ ماری۔ اس کہا پیر صاحب اتوں باہ کے مدینے چ کتے نظر آندے پے ہیں، سیمی دے تلے شکر گھی نظر نہیں آندا تینوں، نکل اتھوں۔ اس نو بجایا۔ بات یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، باقی رہا مسئلہ قرآن کیا کہتا ہے، اگر یہ حضرات سارے جن کو پکارا جا رہا ہے یہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور ایک مکھی آئے، کیا ہے، مکھی آئے، آ کر یسلبہم الذباب شیئا، مکھی کتنا اٹھا لے گی، مان چھٹاکی، ادھی چھٹاکی۔ اللہ کہتا ہے شیئا، اور یہ تھوڑی جی شے، اور تھوڑی سی چیز، وہ جو مکھی اٹھا کے چلی جائے، ساری دنیا کے یہ سارے داتا کٹھے ہو جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یستنقذوہ منہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، او کنیا کے لوگوں، اللہ فرما رہے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ جو ذرہ مکھی لے کے گئی ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اے ذرہ بھی مکھی تو واپس کر نہیں سکتے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور لوگو وہی رب ہے، سارے کائنات کا تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ پھر کسی جمعے پہ انشاءاللہ رحمان اور رحیم کا فرق بتاؤں گا، مختصر آگے چلو۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ تے دنیا تے مالک اللہ نہیں، اللہ دے للہ ملک السماوات والارض، اڈو اللہ دا مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا مالک ہے، اور قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ، دنیا کے مالک بھی کون؟ اللہ کی ذات ہے اللہ۔ بات اتھے اے کیوں آکھی آئی مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا مالک میں اتھے تو آکھیاں مالک الدنیا والدین، یا مالک الدنیا والیوم القیامہ، بے دنیا دا بھی مالک تے قیامت دا بھی مالک، صرف قیامت دا تذکرہ کیوں کی تی؟ اللہ علماء نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے، فرمایا اور لوگوں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کچھ نہ کچھ ملکیت دی ہے، یہ رومال میری ملکیت ہے، یہ میری کیپ میری ملکیت ہے، میرا موبائل
موبائل میری ملکیت ہے، آپ کی چیزیں آپ کی ملکیت ہے جو عاریتن ہے، عارضی طور پر آپ کی ملکیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا دے اندر تے کچھ ملکیت آساں دتیاں ہوئیاں نا، سن لو لوگو قیامت دا دن ہوئے گا اساں ایک ذرہ برابر بھی ملکیت اور کسے نو نہیں دیونی۔ ہاں اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ اچھا بندے نے اللہ کی تعریف کی نا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میریاں تعریفاں کریندا ہے، یا اللہ تیریاں تعریف ہیں جو تو تعریفاں دے لائق۔ اللہ فرمانا ہے اچھا انج کر اپنا عقیدہ رسا، یا اللہ کیسے بتاؤں؟ اللہ نے فرمایا یہ بتا عبادت کسے قسم دی بھی عبادت ہوئے او کہیں دی کرسی۔ بندے نے آکھیا ایاکا نعبدو، اللہ او جنگے ہاتھ بن کے تیرے سامنے ہون کھڑا، اللہ تیری عزت دی قسم ایاکا نعبدو، تیرے علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی، صرف تیری ہی میں عبادت کردہ راساں۔ اللہ پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ پوچھے ہیں اور جے تیرے تے کوئی مشکل آ جائے اور تیرے تے کوئی بیماریاں یا مصیبتاں یا تکلیفاں یا آزمائشاں آ جان، اس وقت ہورانو دعائیاں تانا دے سی، آکھن لگا اللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری عزت دی قسمیں میں جدہ بھی پکار کرنی ہے تا تیری ذات دی، جدہ بھی مدد واسطے بلاونا ہے تا تینوں بلاونا ہے، اور کسی نوی میں دعائیاں کوئی نہیں دیونیاں۔ اللہ فرماندہ ہے یار تو تے بڑا کھرا بندہ ہے، تے میریاں تعریفاں کیتیاں پتہ اپنے عقیدے دا اظہار بھی بڑا صحیح کر کے کیتا ہی۔ او میرا بندہ ہون منگ کے منگنا چاہنا ہے، بندہ دے اللہ میں پیسہ نہیں منگدا، میں دولت نہیں منگدا، میں سیٹاں تے پوسٹاں نہیں منگدا، میں نوکریاں تے ملازمتاں نہیں منگدا، میں سونیاں بیویاں نہیں منگدا، اتھے میں اولاد بھی نہیں منگدا، اتھے میں اور کوئی بھی مطالبہ نہیں کردا۔ اللہ میرا ایک کوئی مطالبہ ہے، کیرا مطالبہ ہے؟ اہدنا، موضوع یاد ہے؟ یاد ہے نا موضوع؟ اللہ دوجے نمبر دی ہدایت ہے، دوسرے نمبر دی ہدایت ہے، پہلے نمبر دی ہدایت میں تانوں دسیے او عام ہے، اللہ ہر کسی نو عطا کریندا ہے، مسلماناں بھی تے کافراں بھی، انساناں بھی تے جناں بھی، ساری مخلوقات نو اللہ او ہدایت عطا کریندا ہے۔ تانوں میں سمجھا دیتا ہے، وضاحت ہو گئی۔ دوسری گل ہدایت اس تو اگلا درجہ جے رہا ہے او کہہ رہا ہے، فرمایا اے ہدایت خاص ہے، اور اے ہدایت خاص ہے اللہ پاکا کیویں خاص ہے؟ اللہ فرمایا اس طرح کہ ہدایت واسطے میں انتظام کیتا ہے، نبیان دا بھی انتظام کیتا ہے، کتاباں دا بھی انتظام کیتا ہے، دین بنا کے تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس تو بعد اللہ پاک فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ او لوگو ہدایت دا راستہ بھی تواڈے سامنے چا رکھے ہے، اس تو بعد شر والا راستہ بھی تانوں دسا دیتا ہے، اے رحمان دا راستہ ہے، اے شیطان دا راستہ ہے، اور تیری مرضی ہے تو شیطان دے راستے تے چل، تیری مرضی ہے تو رحمان دے راستے تے چل۔ سورۃ بلد دے اندر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، او لوگو اساں تانوں دو راستاں دی رہنمائی کر دیتی ہے، اے راستہ سیدھا جنت تے جاندا ہے، اے راستہ جہنم چلا جاندا ہے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان تلے بیٹھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر، ایک لکڑی دا ٹکڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے چایا او دے نال لکیر ماری ہے، سدھی بالکل سدھی لیک ماری ہے، او دے بعد وقت نال ایک ہور لائنہ بھی چند لٹیڑیاں میریاں لائنہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے ماریاں، لکیرہ مار کے لائنہ مار کے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ
گواہ ہو جاؤ اے جیری سدھی لینے اے جیری سدھی لکیریں سن لو اے جنت دی لینے اے ہدایت دی لینے اے سدھے راستے دی لائنے اور اے جیریاں ٹیڑیاں میریاں لینن اے شیطانی راستے نے اے دنیا تے گمراہی تے زلالتا اے ساریاں بدکاریاں تے بے حیائی دیاں لینن خبردار ہو لوگو اگر سدھے راستے تے چلنا چاہندے ہو اللہ دی قسم ہے اوہی راستہ ہے جیرا محمد دسا گیا ہے یا اللہ دا قرآن دسیندہ ہے اللہ دا نبی دسیندہ ہے اے ہدایت والا راستہ ہے توجہ نال بندہ کھڑا ہو گیا ہے اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں عقیدے دا اظہار کیتا اللہ فرمایا او بندیاں سل میرے کول منگ تو تا تینوں میں عطا کر دیواں بندے نے آکھیا اہدنا اللہ مینوں عطا فرما ہدایت والا راستہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ راستہ انہاں لوگاں دا جیرے لوگاں تے انعام کیتا ہے ٹھیک ہے راستہ کہندہ انعام یافتہ لوگاں دا کہندہ راستہ گل یہ ہے بھئی ایک سوال پیدا ہوندہ ہے توجہ کرو ذرا بھئی اتھے تا بندے نو آکھنا چاہیے دائی اللہ صراط القرآن والحدیث اللہ مینو قرآن و حدیث اللہ راستہ دکھا اتھے تا اے جواب اے اللہ پاک اے بندہ سوال کرندہ پہ ہے نا تو اس وقت اے آکھیا بندہ اور اللہ دے نبی یہ سکھوے نا بھئی صراط القرآن والحدیث اللہ میں نو قرآن دا راستہ دکھا تے حدیث دا راستہ دکھا لیکن اللہ دے نبی نے اے نہیں سکھایا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم کہ راستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے اللہ تے انعام کیتا ہے کیوں قرآن و حدیث اتھے نہیں لائے اتھے او لوگ لائے اللہ پاک دے پاک پیغمبر اللہ نے بھی دسے ہے کیوں اس واسطے کہ اے گل دسا دیتی کہ لوگو قرآن و حدیث ہر بندہ خود پڑھ کے تے مفتی نہیں بن سکدا اس واسطے ہدایت یافتہ لوگ صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین علماء امت سلف صالحین انہاں دے نقش قدم تے چل کے قرآن و سنت نو سمجھنا پوسے اے نہیں بھی ہر بندہ قرآن دی سٹڈی کر کے تے فتوے دیونا شروع کر دے وے قرآن دی سٹڈی تے مطالعہ جائز ہے پڑھنا چاہیے ضروری ہے لیکن یاد رکھو قرآن دے وچ واضح گل لکھی پئی ہے ٹھیک ہے نہیں تو علماء دا رابطہ کر کے انہاں دے کول اس مسئلے دا حل کرو ٹھیک ہے نا جی ایسے واسطے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے اور اللہ نے یہ گل سکھائی ہے صراط الذین انعمت علیہم جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہوا ہے اللہ انہیاں لوگاں دے راستے تے مینوں چلا ہن او کیڑے بندے اور جنہاں دے اوتے اللہ پاک دا انعام ہویا ہے پنجواں پارا سورت دا نا سورت نساء ہے آیت نمبر بھی میں تو انہوں دس دا اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وہ لوگو فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ سبحان اللہ اے اللہ دا بڑا فضل ہے ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ اے اللہ دا بڑا فضل ہے توجہ کر کیرے بندے اور جنہ دا راستہ بندہ اللہ دے کول مانگ رہے ہیں تے آکھ رہے ہیں اللہ صراط الذین انعمت علیہم انہا لوگاں دا راستہ جنہ جو تے انعام کیتا ہے اللہ اے سورت نساء ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 69 نمبر دی آیت 69 69 نمبر دی آیت ٹھیک ہے اور فرمایا اس دے اندر اللہ پاک نے انہاں 4 قسم دے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہ تے اللہ پاک نے خاص انعام کیتا ہے اور ایو جے بندے جیران جو تے خاص انعام کیتا ہے انہاں دے نقش قدم تے چل جائے بندہ تا سمجھو ہدایت تے چل رہے ہیں
ٹھیک ہے، اور کہرے کہرے بندے نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم، او بندے جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے، انہاں وچوں پہلے بندے من النبیین، پہلے کون ہے؟ نبی، کون؟ نبی، نبیاں تے اللہ دا بڑا انعام ہوندا ہے۔ اللہ توجہ کر، آخری گل، ٹائم پورا 1 منٹ رہتا ہے۔ ایمان دے 3 درجے ہوندے، کتنے درجے؟ 3 درجے ایمان دے ہوندے نا۔ ایک ایمان ہمیشہ وددا رہندا ہے، ایک دوسرا ایمان ایک جگہ تے کھڑا رہندا ہے، نہ وددا ہے نہ گھٹدا ہے، تے تیسرا درجہ ایمان دا کسے وقت ود ویندا ہے کسے وقت گھٹ ویندا ہے۔ ایمان دے کتنے درجے؟ 3۔ پہلا درجہ جیڑا ہمیشہ وددا رہندا ہے، یاد رکھو اے اللہ دے نبیاں دا تے رسولاں دا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ایمان رسولاں تے نبیاں دا ہر وقت اللہ نال وددا ویندا ہوندا ہے، ہر وقت وددا رہندا ہے، اے نبیاں دا ایمان ہے۔ اور دوسرا نمبر دا او جیڑا سٹل کی جگہ تے کھڑا ہے، نہ وددا ہے نہ گھٹدا ہے، اے فرشتاں دا ایمان ہے۔ کیا دا ایمان ہے؟ تھک دن ہو گئے، ٹائم پورا ہے، بس بات پوری کرو، 50 پورے ہو جائیں میں بات ختم کرتا ہوں۔ نہیں، اب ٹائم کی پابندی کریں گے، ریگولر آنا ہے نا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مکمل کریں گے۔ اللہ خیر۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، کسی کا کوئی مریض ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی نے سفر پہ جانا ہے، سب کا لحاظ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع چلے گا، 2 ہفتے چلے گا، اگلے جمعے پورا کر لیں گے، زندگی رہی تو یہ بات پوری کرو، ٹائم بس پورا ہے۔ دوسرے نمبر دا ایمان او ہوندا ہے جیڑا ایک جگہ تے کھڑا ہے، نہ وددا ہے تے نہ گھٹدا ہے، اے فرشتاں دا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے انہوں نے جیڑا ایمان دا لیول عطا کیتا ہے، اب شروع تو لے کے آخر تک، ہن تک تے قیامت تک تے ہمیشہ واسطے انہاں دا ایو ایمان رہنا ہے۔ تے تیسرا درجہ ایمان دا او تہاڈا تے میرا تے عام مسلماناں دا ہے، دین دی محفل تے بیٹھے اور جنہیں سارے خان صاحب بیٹھے ہیں، ایمان دا گراف اچھا ہویا ہے، ٹائم دی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اگر بعض دفعہ بندہ دینی محفل تے بیٹھا ہوئے، ایمان ود ویندا ہے، تے بندہ غلط محفل دے اندر ہوئے، ایمان دا گراف تلے ہو ویندا ہے، وقت بندہ گناہ وچ ملوث ہو ویندا ہے تے پھس ویندا ہے۔ توجہ نال گل سنو، ایمان دے درجات 3 ہوندے نے۔ پہلا درجہ جیڑا وددا رہندا ہے او کہندا نبیاں دا ایمان ہوندا ہے۔ دوسرا درجہ ایمان دا او جیڑا سٹل کی جگہ تے کھڑا رہندا ہے، نہ وددا ہے تے نہ گھٹدا ہے، اے ایمان فرشتاں دا ایمان ہے۔ بھولو نہیں، یاد رکھو، اے فرشتاں دا ایمان ہے۔ تیسرا درجہ ایمان دا او عام مسلمانہ دا ایمان ہے۔ اچھی محفل مل گئی، دین والی محفل مل گئی، ایمان دا گراف اتے چلا گیا۔ اگر غلط محفل چلا گیا، ایمان ڈاؤن ہو گیا۔ اے دی تائید میں تو حدیث تو کرا دیواں، اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق سارق حین یسرق وہو مومن ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو، جس وقت کوئی بندہ زنا پیا کرندا ہوندا ہے، اس وقت او دا ایمان نکل ویندا ہے۔ اور جس وقت کوئی بندہ کہندی چوری پیا کرندا ہوندا ہے، ایمان روندا ہویا بندہ نکل ویندا ہے۔ فوقہو کالظل، او دے تے بادل دی طرح چھا ویندا ہے، اوتے کھڑا رہندا ہے۔ ہو سکدا ہے اے زانی توبہ چا کرے، ہو سکدا ہے اے چوری کرنے والا توبہ چا کرے۔ اگر بندہ کر لوے توبہ تا ایمان پلٹ کے سینے چا ویندا ہے، اگر توبہ نہ کرے روندا روندا ایمان چلا ویندا ہے، اور اے بندہ بے ایمان ہو ویندا ہے۔ توجہ کر، بات ختم کروں، موضوع اگلے ہفتے مکمل کریں گے۔ میں نے کہا تھا ہدایت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، سمجھ یاد ہے نا ابتدائی الفاظ ہیں، ہدایت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے،
اور پھر ہدایت کے 4 درجات ہیں. کتنے؟ 4. پہلا درجہ ہدایت کا وہ عام ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، مثلا انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، دیگر تمام مخلوقات کو. وہ کون سی ہدایت ہے؟ میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا سورۃ طٰہٰ کا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اور لوگوں، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی. کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس نو کون سمجھیندا ہے؟ بے بچہ اپنی ماں دے سینے نال لگ کے سا چھک جو تیرے منہ چ دودھ آوے. یہ ہدایت اور کوئی نہیں دے سکتا، نہ دائیاں تے، نہ ڈاکٹر تے، نہ اور کوئی ماں تے، نہ پیو. یہ ہدایت کون دیندا ہے؟ اللہ دی ذات. وہ یہ تو بندے دی مثال ہے، جانوراں چ بھی انج ہوندا ہے. گائے دا بچی بچہ پیدا ہویا ہے، اس نو ماں دے تھن منہ دے نال لاؤ تے کیا ہوندا ہے؟ چھکن لگ ویندے کہ کوئی نہ. اس نو تساں پڑھائیے پٹی کیوں پڑھائیے؟ اللہ پاک آپ ہدایت دیتی ہے اس نو. یہ ہدایت عام ہے، ہر کسی کو ملتی ہے. نمبر 2 جو ہدایت ہے وہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو دیتا ہے. اور وہ کون سی ہے؟ فرمایا میرے نبیوں کے ذریعے سے اور میں نے کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے. وہ ہدایت انشاءاللہ اس کی بات ہو رہی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے ہفتے مکمل کریں گے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع